إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اس کے بعد وہ جو زلیخا کا شوہر تھا یا زلیخا کا شوہر تھا اور ان کے گھر والے اور حکمراں طبقے کے وہ لوگ جہاں تک یہ معاملہ پہنچا تھا یوسف علیہ السلام کا اور اس عورت کا کہ اس نے کس طرح سے ان کو رجھانے کی کوشش کی. وہ جو پوری بات ہے وہ ان کی ہائی سوسائٹی میں جو بات چل رہی تھی اور کپڑے کا کرتے کا آگے سے پھاڑا یا پیچھے سے پھاڑا ہوا ہونا، یہ سارا جو ایویڈینس وغیرہ دیکھا گیا. اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی اور گھر کے بھی تمام لوگ جان گئے اور اس میں جو لوگ بھی انوالو ہوئے ان لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ اس عورت کی کارستانی تھی. اس نے اپنے نوجوان غلام کو رجھانے کی کوشش کی اور وہ بڑا پاک دامن اور پاک باز ثابت ہوا اور تمام کی تمام غلطی اس عورت کی تھی. اور پھر جو اس کی سخی سہیلیاں تھیں انہوں نے جو کوشش کی تھی اس کوشش کا بھی بھانڈا پھوٹا اور ہم تمام لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یوسف جو ہے وہ ایک نہایت پاکیزہ نوجوان لڑکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ چاہا اور ان کو یہ مصلحت سوچی کہ اس کو ہی جیل میں ڈال دیتے ہیں. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر ان لوگوں کو یہ مصلحت سوچی، ان لوگوں کے پاس یہ دماغ میں پلان آیا کہ اس کو ہی ایک وقت تک کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے تمام ثبوت ان کے سامنے تھے اور اس عورت کی اور ان عورتوں کی کارستانیوں کا لیکھا جو سب کچھ ان کے سامنے تھا. اس کے باوجود بھی سماج میں اپنی ناک بچائے رکھنے کے لیے اتنے بڑے گھر کی کہانی ہے اور اتنے بڑے طبقے سے جڑی ہوئی کہانی ہے. اگر سماج کے سامنے گو کے بات تو کھل چکی لیکن پھر بھی اگر سزا بھی انہی عورتوں کو دے دی جائے یا پھر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بات اور بنے گی خلاف میں یا پھر ان کے حساب سے بات ان کے لیے بگڑ جائے گی. اس وجہ سے ہم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کیا اور یہ پلان کیا، یہ بات ان کو سوچی کہ ایک وقت تک کے لیے ان کو ہی جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جب ایک کیس میں ایک انوسنٹ کو سزا دی گئی. ہمیشہ سے جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، جو انصاف نہیں کرنا چاہتا اور اگر اس کے پاس پاور ہے، اقتدار ہے، تو وہ ہمیشہ سے ہی معصوم لوگوں کو پھنساتا ہے. ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. ناانصافی کرنے والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ظالم چھوٹ جاتا ہے، غلط کا چھوٹ جاتا ہے، گو کے تمام ایویڈنس اس کے خلاف ہوں لیکن وہ چھوٹ جاتا ہے، وہ سماج میں دندناتا پھرتا ہے. اور جو انوسنٹ ہوتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے، جو غلط کار نہیں ہے، وہ پھنسا دیا جاتا ہے.
ہزاروں سال پہلے بھی یہ ہوا اور آج بھی یہی ہوتا ہے. آج بھی جو انوسینٹ ہے، زیادہ تر معاملے میں جو انوسینٹ ہے، جس نے کام غلط نہیں کیا، جو مجرم نہیں ہے، وہی پھنس جاتا ہے اور اس کو ہی بدنام کیا جاتا ہے. ہم لوگ آج اپنے حالات میں دیکھ لیں، انفرادی طور پر بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ پورا کا پورا سسٹم کرپٹ ہے. سسٹم کرپٹ ہے نا، سسٹم ہی کرپٹ ہے. ایسا نہیں کہ سسٹم اچھا ہے اور اس میں لوگ غلط گھسے ہوئے ہیں. سسٹم ہی کرپٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدائی سسٹم نہیں ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے. جو انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم انسانوں کو گورن کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انصاف کا ہونا ممکن نہیں ہے. سسٹم کی بنیاد ہی غلط چیز پر رکھی گئی ہے. یہ حاکمیت الہ پر نہیں ہے، خدا کی سوورنٹی پر نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کو سمپرپوزا دیتی ہے، انسانوں کو سوورن پاور دیتا ہے. یہ سسٹم ظاہر ہے انسان ہے، وہ مخلوق ہے، اس کے اندر جذبات ہیں. وہ خوش ہوگا، وہ ناراض ہوگا، وہ دشمنی کرے گا، وہ دوستی کرے گا، وہ اعتدال پر نہیں رہ پائے گا اگر خدائی ہدایت اسے حاصل نہ ہو. تو آپ دیکھ لیں اور ہم دیکھ لیں کہ خدائی ہدایت کے تحت کہاں کوئی سسٹم چلتا ہے. تو جب خدائی ہدایت کے تحت سسٹم نہیں رن کرتا تو وہاں ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے اور معصوم پھنستے ہیں اور گنہگار دندناتے پھرتے ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی، دو اور غلام بھی، دو اور جوان آدمی بھی جیل میں ڈالے گئے اور ساتھ میں رہ رہے ہوں گے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آخِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. وہ دو لوگ جو ساتھ میں جیل میں ڈالے گئے، ان لوگوں نے کسی دن خواب دیکھا اور اس خواب کا ذکر یوسف علیہ السلام سے اس لیے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. تمام قیدیوں میں، جیل میں تمام قیدی ہیں، اس میں ایک قیدی یوسف علیہ السلام بھی، جن کے بارے میں شاید خبر پہنچ گئی ہو کہ یہ وہی لڑکا ہے جس پر بڑے طبقے کی عورتیں فدا ہو گئی، رجھانا چاہا، پھنسانا چاہا، پھنس نہیں پایا، معصوم بے گناہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اور پھر اس کی جیل کی زندگی دیکھو، صبح اور رات اس کی دیکھو، کیا پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے. وہ ساتھ رہ رہے ہوں گے، ساتھ رہنے ہی سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کون آدمی کس لیول کا ہے، اس کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، وہ کتنی شرافت ہے اور کتنی کمینگی ہے، ساتھ رہنے میں پتہ چلتا ہے. تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا نیکوکار دیکھتے ہیں، بڑا اچھا آدمی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور پا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ذرا ہمارا خواب ہے اس کی تعبیر بتائیے. ایک نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم شراب نچوڑ رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے اور پرندے اس میں سے نوچ کر کھا رہے ہیں. اس کا معنی اور مطلب ہمیں بتائیے، اس لیے کہ ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں. پوری آپ کی جو زندگی جیل میں دکھ رہی ہے اس کی بنیاد پر ہم کہاں اس قیدی سے اور اس قیدی سے پوچھنے جائیں. اس طرح کی چیز آدمی کس سے رجوع کرتا ہے؟ ظاہر ہے جس کو اچھا سمجھتا ہے، شریف سمجھتا ہے، جانکار سمجھتا ہے. قال، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے جیل میں، وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، لیکن اس کے دینے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی تو جو بات تم نے ہم سے پوچھی ہے اس کا جواب ہم تم کو دے دیں گے، اس وقت تک ذرا ٹھہرو، انتظار کرو، اس سے پہلے کچھ میری بات سن لو. اور یہ خواب جو تم پوچھ رہے ہو اور اس کی تعبیر جو پوچھ رہے ہو، ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرے رب کے ان دیے ہوئے علوم میں سے ہے.
جو اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ ایک بات ہے جس میں سے میں تمہیں بتاؤں گا خواب کے حوالے سے بھی، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، یہ میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ تم میری نیک سیرت کو دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوئے ہو تو میں کوئی ترم خواہ نہیں ہوں کہ میرے پر لگے ہوئے ہیں سرخاب کے، بلکہ یہ میرے رب کا فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھے ان علوم سے وابستہ کیا ہے، یہ علوم مجھے دیے ہیں، اور یہ جو بھی چیز تم میرے اندر اچھائی دیکھ رہے ہو یہ اس کی دی ہوئی ہے۔ یہ موقع، ایک نبی ہے وہ، اور نبی کی سیرت تمام لوگوں کے لیے اسوہ ہوتی ہے۔ اور دیکھیے کہ جب دو لوگ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اس موقع سے کیا چیز، مطلب اس موقع سے کیا فائدہ اٹھا کر اور کس بات کی ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، رب کا ذکر کیا انہوں نے، شروعات کی اس طرح سے، اور پھر کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میں نے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا میں نے راستہ چھوڑا، میں ان کے راستے پر نہیں ہوں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ایسوں کے راستوں کو چھوڑ کر واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے بزرگوں کے راستے پر ہوں جن کا راستہ صحیح ہے، کیونکہ وہ توحید کا راستہ ہے، وہ طاغوت پرستی کا راستہ نہیں ہے۔ وہ غیر اللہ کی اطاعت کا راستہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات سننے اور ماننے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ خدائے واحد کا راستہ ہے، ایک اللہ کی عبدیت کا راستہ ہے، اس کی بندگی اور اس کی غلامی کا راستہ ہے۔ تو میں نے اپنے اجداد، اپنے باپ دادا جو صحیح راستے پر ہیں، باپ دادا جو صحیح راستے پر ہیں، جن کے بارے میں لوگوں نے سنا ہی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو وہاں تک پہنچے ہی ہوں گے، اسحاق علیہ السلام کو بھی لوگ جانتے ہوں گے، وہ ان علاقوں میں جاننے جانے والے بزرگ تھے جنہوں نے گھر بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت تو کی نہیں تھی، وہ علاقوں میں گئے تھے، لوگوں سے ملے تھے، ان کو توحید کی دعوت دی تھی، بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کے اقتدار کو چیلنج کیا تھا، نمرود کے اقتدار کو چیلنج کیا تھا ابراہیم علیہ السلام، عوام میں گئے تھے، تو لوگ تو جانتے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اس ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے راستے پر میں چل رہا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم پر یہ بات جچتی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کریں، یہ ہمارے اوپر جچتی نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے اور تمام کے تمام انسانوں پر اس کا فضل ہے کہ اس نے انسانوں کو توحید کا، انسانوں کے اندر توحید کا بیج رکھا، ایک رب کی پرستش کا احساس اور اس کی خواہش اور اس کی چاہت رکھی، ایک کی غلامی کرنے کا جذبہ رکھا ہے۔ یہی ہے فطرت کا مطالبہ، انسان کی فطرت کا یہی مطالبہ ہے، وہ تمام کی بیڑیوں کو، تمام کی غلامی کی بیڑیوں کو کاٹ پھینکے اور بس ایک رب کی اطاعت کرے، بس ایک خدا کی، اس کے ذات میں، اس کی صفات میں،
اس کے حقوق میں اور اس کے اختیارات میں. کسی کو نہ شریک ٹھہرائے، نہ اپنے نفس کو، نہ پتھر اور مٹی کی مورتیوں کو، نہ پیڑ کو، نہ سورج اور چاند کو، اور نہ ستاروں کو، اور نہ اپنے جیسے انسانوں کو، اور نہ اپنے جیسے انسانوں کے ذریعے بنائے ہوئے ضابطوں کو، رسموں کو اور رواجوں کو، اور نہ اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے سماج کو. اگر وہ اس ایک رب کی باتوں کے خلاف جا رہے ہوں تو ہر ایک کی بیڑی کاٹ کر بس اس ایک رب کی پرستش کرنے کا انسٹنکٹ، یہ بیج اس رب نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے ہمارے اوپر، وہ علی الناس، اور تمام انسانوں کے اوپر. لیکن معاملہ کیا ہے؟ اکثر الناس لا یشکرون، زیادہ تر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اس بات کو پہچانتے نہیں کہ بس وہ اس کے غلام بنائے گئے ہیں. وہ اس دنیا میں اس حقیقت کو بھول کر سینکڑوں کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اس کی بات چھوڑ کر سینکڑوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے زندہ کے ساتھیوں، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں. یہ جو طرز ہے خطاب کا، یہ بھی اپنے اندر دل سوزی رکھتا ہے. یا صاحب السجن، اے جیل میں ہمارے ساتھیوں. دو سب جیل میں ہیں، مصیبت ہے، جیل میں رہنا اچھی بات تو ہے نہیں. تو جب مصیبت پڑی ہوئی ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے، یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے کہ اشتراک مصیبت جب ہے، یعنی مصیبت جب سب پر ایک سی پڑی ہوئی ہے، تو ان تمام لوگوں کے دلوں میں ایک سا خیال، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوتے. ایک سی مصیبت، ارے بھائی آپ کا بھی کاغذ پھنس گیا ہے، میرا بھی کاغذ پھنس گیا ہے، دونوں کھڑے ہو گئے. ایک سی مصیبت آئی وہ پی ایم سی والوں پر، اس بینک کے تمام اکاؤنٹ ہولڈرز پر، سب کا کھاتا تھا اس بینک میں، سب نکلے. جن کو احساس تھا وہ سب آئے، بامبے کے آزاد میدان میں کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف باتیں کی. ایک سی مصیبت جب پڑتی، ایک سی مصیبت پڑی دلی کی اس عورت پر، اور ہریانہ کی اس عورت پر، اور راجستھان کی اس عورت پر، اور اتر پردیش کی ان عورتوں پر، اور جھارکھنڈ کی ان عورتوں پر، ان بیویوں پر، ان ماؤں پر، ان بہنوں پر ایک سی مصیبت پڑی. سب کے شوہروں کو، سب کے بھائیوں کو، سب کے بچوں نے ایک بھیڑ نے مارا. ایک سی مصیبت پڑی، ایک سی مصیبت، تو سب کا دل ایک طرف ہو جاتا ہے، آپس میں ایک ہمدردی کا جذبہ ہو جاتا ہے، دل تیار ہو جاتا ہے کچھ بات کو سننے اور ماننے کے لیے. تبھی تو کوئی کیرلا سے پہنچ رہی ہے، کوئی کرناٹک سے پہنچ رہی ہے، کوئی آندھرا پردیش سے پہنچ رہی ہے، کوئی بہار سے، کوئی جھارکھنڈ سے پہنچ رہی ہے، کوئی بنگال سے پہنچ رہی ہے دلی میں، کوئی دلی سے پہنچ رہی ہے دلی میں، اور حکومت کے سامنے آواز لگا رہی ہے کہ کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا شوہر. ایک ہمدردی کا جذبہ، ایک ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ، کسی بات کو سننے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جب مصیبت ایک سی پڑتی ہے. تب یا صاحب السجن، اے ایک سی مصیبت پڑے ہوئے میرے ساتھیوں، تم بھی جیل میں ہو، ہم بھی جیل میں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک رب جو سب پر حاوی ہے، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی غلامی بہتر ہے، یا پھر ارباب متفرقون، بہت سارے رب جدا جدا، ان کی بندگی، ان کی پرستش، ان کی غلامی، کبھی اس کی بات سنو، کبھی اس کی بات سنو، کبھی اس کی بات سنو. آج سورج دیوتا کے لیے کچھ کرنا ہے، کل چندر بھگوان کے لیے کچھ کرنا ہے، پرسوں ستارے جیسے خداؤں کے لیے کچھ کرنا ہے، ترسوں اس پیڑ کی پوجا کرنی ہے، اور اس کے بعد والے دن میں اس بھگوان کی اور اس خدا کی پوجا کرنی، اور اس کے بعد ان سب کے اوپر فلاں انسان اور فلاں انسان اور فلاں چودھری اور فلاں سردار اور فلاں سیٹھ اور فلاں منسٹر اور فلاں حکومت، سب کی سنتے پھرو، سب کی سنتے پھرو.
یہ بہتر ہے یا پھر ایک واحد خدا کی جو القہار ہے، سب پر حاوی ہے؟ وہ یوں چاہے گا تو وہ بڑی سے بڑی طاقت فنا ہو جائے گی، وہ یوں چاہے گا تو وہ بڑے سے بڑے حضرت اور بڑے سے بڑا پیڑ اور بڑے سے بڑا فلک کا ستارہ اور سورج اور چاند وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جو سب پر حاوی ہے، خدا واحد جو القہار ہے، سب پر حاوی ہے، سب کو کنٹرول کر رہا ہے، اس ایک کی بندگی کرنا یہ بہتر ہے یا پھر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خداؤں کی، سینکڑوں کی جو اپنی چلوار ہیں، اپنی سنوار ہیں، اپنی منوار ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے زندہ جیل خانے کے ساتھیوں کے سامنے رکھا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ بہت سارے رب جو جدا جدا ہیں، بہت سارے ماسٹرز جو جدا جدا ہیں، ان کی بندگی کرنا بہتر ہے یا پھر ایک رب کی جو القہار ہے، سب پر حاوی ہے، سب کو کنٹرول کرتا ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اور یہ جو تم نے عبادت کی ہے اور جو تم لوگ عبادت کرتے ہو، سماج میں جو عبادت ہو رہی ہے اس ایک رب کی چھوڑ کر سینکڑوں کی سنی اور مانی جا رہی ہے، ان کے حساب سے دنیا چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے، انسان زندگی گزار رہا ہے اس ایک رب کو چھوڑ کر دوسروں کی سن کر، تو یہ سب کیا ہیں؟ الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، یہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے رکھ چھوڑے ہیں، تم نے رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، چند نام ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی حیثیت اور حقیقت ہے نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے، اس کو چھوڑ کر جس کی بھی سنی جا رہی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، وہ سب مرہون منت ہے اس کے۔ انسان وہ مار دیتا ہے، بڑے سے بڑے انسان کو وہ مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہ انسان جو دوسروں پر اپنی حکومت چلا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے، وہ خدا کا روپ بناتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی طاقت جو دوسروں کو روندتی ہے، کچلتی ہے، ملکوں کو، اقوام کو رون دیتی ہے، کچل دیتی ہے، وہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے؟ اس دنیا میں کتنے بڑے لوگ اور کتنی بڑی قومیں نہیں گزری، کتنی بڑی طاقتیں نہیں گزری، لیکن آج وہ میوزیم میں ہیں، وہ کھنڈرات میں ہیں۔ تو کوئی بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف نام ہے جو لوگوں نے رکھ چھوڑا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی کہ ہاں یہ بھی میری خدائی میں شریک ہیں، ان کو بھی کچھ پاور ہم نے دے رکھا ہے، آؤٹ سورس کر رکھا ہے ان کو بھی کچھ ہم نے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم دینے کا مگر اللہ کا معاملہ، کوئی نہیں حکم دے سکتا مگر اللہ، کسی کا حکم نہیں چل سکتا مگر اللہ۔ یہ حقیقت ذہن میں بٹھا لو، یہ حقیقت ذہن بٹھا لو۔ ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی کو یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ حکم چلائے۔ حکم چلائے گا رب، حکم چلائے گا وہ جو جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ جو محتاج نہیں ہے، وہ جو کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، وہ جو اپنے آپ میں سب کچھ ہے۔ خدا واحد رب قہار، اس پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ ہے، اسے کبھی زوال نہیں ہے۔ تو جو کسی کا محتاج نہیں، جس پر کبھی زوال نہیں، حکم تو اسی کا چلنا چاہیے۔ ہم حکم چلائیں 4 دن کے بعد مر جائیں گے، تم حکم چلاؤ 4 دن کے بعد مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے۔ کس حیثیت سے تم حکم چلاتے ہو؟ اور یہ مٹی، اس مٹی کا بھی حکم تم چلاؤ؟ ارے بھائی، پتھر کی مورتیاں اور پیڑ اور ستارے، ان سب کا حکم انسان ہی بناتا اور انسان ہی چلاتا ہے، ورنہ یہ کیا بول پائے؟ یہ مٹیریل یہ کیا بول پائے؟ وہ زمین، وہ مٹی اور وہ پتھر کیا بولے؟ وہ کچھ نہیں بولتا، وہ انسان ہے۔ یہ سارا کھیل انسان کے دماغ کا ہے جو دوسروں پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر دینا
نہیں ہے حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو. کوئی حکم نہیں چلا سکتا مگر اللہ. امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم بندگی کریں، غلامی کریں تو بس اسی کی کریں، کسی اور کی نہیں کریں. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون. یہی ہے سیدھا دین، یہی ہے سیدھا راستہ، دین قیم، یہی ہے سناتن دھرم، انچینجڈ، جس میں کوئی چینج نہیں ہوا شروع سے. پہلا انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ یہی دین لے کر آیا تھا، ایک رب کی بندگی کرنا ہے، ایک رب کی، یہی ہے سیدھا راستہ. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں. یہ ہو گئی یوسف علیہ السلام کی تقریر، توحید پر دعوت، تبلیغ، حجت قائم کرنا. دو لوگ آئے ہیں کچھ سوال پوچھنے، موقع جانتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو خدا واحد کی بندگی کی دعوت دی، عقلی دعوت دی. عقلی دعوت ہے نا، یہ عقلی سوال ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اس سے بڑا عقلی سوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے جدا جدا رب، ان کی بندگی بہتر ہے یا پھر ایک جو سب پر حاوی ہے؟ کیا کہتی ہے عقل؟ ذرا سوچو، پوچھو اپنی عقل سے. اس کے بعد اب وہ جو ان کا سوال تھا اس پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، اب جو تم نے سوال پوچھا، جو خواب پوچھا، اس کی میں تعبیر بتا دیتا ہوں. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، رہا وہ تم میں سے ایک جو خواب یہ دیکھتا ہے کہ وہ آسرا خمر، نچوڑ رہا ہے شراب، تو وہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلائے گا. واما الآخر، اور رہا دوسرا جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹی ہے اور پرندے اس کو نوچ کر کھا رہے ہیں، فیسلب فتاکل الطیر من راسہ، اس کو سولی چڑھائی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوچیں گے. اس کی لاش ٹنگی رہے گی اور اس کے سر پر پرندے بیٹھ کر اس کو نوچیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بات کا تم نے ہم سے سوال پوچھا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور بادشاہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے. ایک کو چھوڑا جائے گا اور ایک کو پھانسی چڑھائی جائے گی. وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور جس کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، یہ بادشاہ کے پاس جا کر اس کی خدمت کرے گا، اس کو پلائے گا، اس سے انہوں نے کہا اذکرنی عند ربک، جب چھوٹو گے، جاؤ گے بادشاہ کے پاس تو اپنے ماسٹر کے پاس، اپنے آقا کے پاس ذرا میرا ذکر کرنا. جب انہوں نے دیکھا اور یہ معاملہ ہے کہ ایک بے گناہ انسان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، سارے بڑے بڑے لوگ، سارے بڑے بڑے ایک طرف ہوں گے، حکومت کے سارے بڑے لوگ کارندے ہی تھے نا، وہ عزیز مصر، حکومت میں بڑی پہنچ والا آدمی، اور وہ اس کا جو جتھا تھا انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اس کو جیل میں ڈال دو. بڑے لوگ ہیں، جیل میں ڈلوا دیا. نہ کوئی جج چھوڑنے والا ہے اور نہ کوئی فریاد سننے والا ہے، بادشاہ تک خبر بھی نہیں، وہ سب اس کے کان ہاتھ پیر ہیں، انہوں نے ہی غلطی کی ہے، انہوں نے ہی جیل میں ڈال دیا، کون سنے گا؟ تو ایک معصوم و بے گناہ آدمی جیل میں ڈال دیا گیا. اس معصوم و بے گناہ آدمی کو یہ خیال آیا کہ یہ آدمی چھوٹنے والا ہے جیل سے اور جائے گا، اللہ نے جو علم دیا اس علم کے ذریعے مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، اس کا بالکل ساقی بن کر رہے گا. تو ذرا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. یہ ایک جائز تدبیر ہے، جائز تدبیر ہے. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جائز تدبیر کا استعمال کرنا بالکل توکل اللہ کے منافی نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کر کیوں نہیں جیل میں بیٹھے رہے کہ جب چھوٹنا ہوگا تو چھوٹ جائیں گے. نہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہاتھ پیر چلانا چاہیے نا. اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہی جائز تدابیر اور اسباب کا استعمال کرنا چاہیے. یہی توکل اللہ ہے، یہی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اور ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے ہوئے کچھ کر ہی نہیں رہے، کوئی کوشش کر ہی نہیں رہے، جس مسئلے میں بھی گرفتار ہیں اس سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی بھی جائز کوشش نہیں کر رہے.
جو آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، وہ دل سے غمزدہ ہوتا ہے، اور وہ جائز چھوڑ کر ناجائز تدابیر میں لگ جاتا ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے وہ پر امید ہوتا ہے، ہوپ فل، آپٹیمسٹ، سوچتا ہے کہ نہیں بہتر ہوگا، ریزیلینٹ ہوتا ہے، جب کچھ غلط ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر ہمت نہیں ہارتا بلکہ پھر ہاتھ پیر جھاڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے، جائز کوشش۔ یہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس شخص سے ایک جائز تدبیر اختیار کی اور اس شخص سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، جب تم باہر نکلو اور اپنے ماسٹر کے پاس جاؤ، یعنی اپنے آقا کے پاس جو بادشاہ ہوگا اس ملک کا، تو میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ آدمی جو باہر نکلا جیل میں تھا۔ تلمود جو یہودیوں کی کتاب ہے اس میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان حوالوں سے، اس میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو دو آدمی ہے، ایک شراب پلانے والا اور ایک روٹی بنانے والوں کا سردار افسر تھا۔ ایک دعوت کے موقع پر شراب کے گلاس میں مکھی مل گئی تھی اور روٹی میں کچھ کرکراہٹ پائی گئی تھی۔ اس بنیاد پر ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تلمود کے حساب سے، یہودیوں کی کتاب کے حساب سے، ان کے ہاں بھی قصے ہیں نا، نبیوں کے قصے ہیں، تو ان قصوں میں یہ بات ہے۔ تو ایک آدمی جو شراب پلانے والا ہے، جس کے چھوٹنے کا خواب دیکھا اس نے اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، اور چھوٹا ہوگا، بادشاہ کے عتاب سے بچ گیا، خوش بھاگا ہوگا، پھر سے اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہوگی، بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے بھلا دیا اس کو اس بات کا ذکر کرنا کہ ایک معصوم بے گناہ نوجوان، وہ جس کے بارے میں چرچا تھا کہ عورتوں نے اس کو رجھایا، بڑے بڑے گھر کی سرداروں کی، افسروں کی بیگمات نے اس کو رجھایا، لیکن وہ ان کے دام میں نہیں پھنسا، وہ جیل میں ہے۔ اس بات کا ذکر کرنا وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو غافل کر دیا، اور ظاہر ہے شیطان ہر اچھے کام سے انسان کو غافل کرنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پس نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں مدتوں پڑے رہ گئے، کئی سال اور رہ گئے۔ وہ لگ بھگ 9-10 سال جیل میں ان کا پورا کا پورا وقفہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔